ایک زیر زبر کو بھی نہیں ہٹا پاؤ گے۔ میرے عزیزو، تو اللہ نے تم کو نبی بہت پیارا دیا اور کتاب بھی بہت پیاری دے دی۔ نبی بھی پیارا اور کتاب بھی پیاری ہے، تو دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت۔ کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے۔ دکھنے میں بک ہے، دکھنے میں کتاب ہے، لیکن قرآن ایک ہدایت ہے، اور ہدایت پانے کے لیے ہمیں کچھ مقام کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ جگہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، فاتحہ ہوتا ہے نا میرے گھر، فاتحہ ہوتی ہے تو فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے نا، کچھ دسترخوان بھی ہے، اچھے برتن بھی ہیں، صاف ستھرے ہم خود بھی ہیں، تو پتہ چلا اہتمام کیا ہم نے فاتحہ کا۔ لیکن اب تو ماحول چینج نظر آ رہے ہیں بہت جگہوں پر، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہاں تو الحمدللہ میں نہیں کہتا الحمدللہ فاتحہ کوئی الا ماشاءاللہ کوئی آ گیا تو آ گیا، نہ یہاں کوئی نہیں آتا الحمدللہ، بستی کے اتنے لوگ ہیں سب نپٹا لیتا ہے۔ لیکن کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا کہ اخبار میں فاتحہ دلانے کے لیے مسجد چلے آتے ہیں لوگ، اخبار میں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے زیادہ گندی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اخبار سے زیادہ گندی۔ بھئی دکاندار کا کام ہے سودا دینا، آپ کا کام ہے اس کا اہتمام کرنا، کس طریقے سے آپ اس کو پیش کریں گے۔ تو پتہ چلا اگر دکاندار نے اخبار میں دی تو اخبار میں لیے چلا گیا، مجھے فاتحہ دے دو۔ اب بتائیے فاتحہ صرف ہمارے ذائقے کے اعتبار سے تو بہتر ہے، کتلی پہ لگا لی، جلیبی پہ لگا لی، یا میٹھی کھیلے بتاسے جو بھی اللہ نے نصیب کیے لگا لی، لیکن پتہ چلا فاتحہ کیوں ہے؟ فاتحہ دنیا سے جانے والوں کے لیے ایک ذریعہ ہے، جی دنیا سے جانے والوں کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ سوال آتا ہے کیا مولانا اگر فروٹس نہ ہو تو فاتحہ نہ ہوگی؟ کیونکہ سوال آتا ہے کیا فروٹس نہ ہو تو فاتحہ نہیں ہوگی؟ کیا پانی نہ ہو تو فاتحہ نہیں ہوگی؟ کیا اگر کوئی چیز سامنے نہ ہو تو فاتحہ نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا اگر جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز فاتحہ میں ہو تب فاتحہ ہوگی تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ فاتحہ کے لیے کسی فروٹس کی ضرورت نہیں پڑتی، فاتحہ کے لیے کسی میوے کی ضرورت نہیں پڑتی، قسم خدا کی دل کی ضرورت ہے۔ تو اگر سچا مومن ہے تو الحمدللہ قبرستان کی محل پر، قبر پر بھی نہیں، قبرستان کی محل پر کھڑے ہو تو جا پڑھ دے سورہ فاتحہ، قسم خدا کی تو ابھی پڑھ بھی نہیں پایا ہے، اللہ نے پوری سورہ فاتحہ کا ثواب پورے قبرستان والوں کو دے دیا۔ جیسے ایک قرآن کسی نے قبر پر ختم کیا، ایک قرآن ختم کیا نا، تو ذہن میں یہ ہے کہ ایک قرآن ایک قبر والے کو، لیکن نہیں، قبرستان کے اندر جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ ایک کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک بار اگر سورہ فاتحہ کسی ایک کے لیے پڑھی بھی ہے تم نے تو اللہ اس سورہ فاتحہ کا سب کو ایک ایک بار پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ خوبصورتی قبرستان کی ہے، ورنہ تو لوگ اپنے کونوں کو دفن کر لیتے، قبرستان کی خوبصورتی ہے۔ میرے عزیز بہرحال اللہ